اس وقت کرونا وائرس کے نام سے جو وبا آئی ہے یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اس نے اپنی لپیٹ میں پوری دنیا کو لے رکھا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بھیانک حالت بن چکی ہے کہ اموات ہیں کثرت سے، اور اٹلی کے اندر اس وقت یوں ہے کہ وہاں پر دفنانے کے لیے زمین بھی کم پڑ گئی، قبرستان بھی کم ہو گئے، ہسپیٹل بھی کم ہو گئے، تو ایک بھیانک حالت ہے۔ اور پاکستان کے اندر، ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت ادارے بند، دفاتر بند، مدارس بند، کالج بند، سکول بند، یونیورسٹیاں بند، اب لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا رہا ہے کہ مسجدوں کو بھی بند کر دو، نمازوں پہ پابندی لگا دو۔ یہ ساری کی ساری ایک اللہ کی طرف سے ایک عجیب سا ایک نظام چلا ہے کہ جس کے اندر ساری دنیا ایک پریشان ہو کر رہ گئی ہے، لیکن اس میں جو ایک تدبیر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں بتائی تھی، ابھی تک ہمارا پاکستان الحمدللہ محفوظ تھا اس سے، لیکن ہم نے اس تدبیر کو چھوڑا، ہماری حکومت نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس تدبیر پر، اور احتیاطی تدابیر ساری بتائی جا رہی ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہیے جتنی بھی تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس وقت، اور پورے ملک کو اس وقت بند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری تدابیر ہیں، لیکن جو واحد اور سب سے پر اثر تدبیر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جس پہ عمل کرتے تو آج اس مصیبت سے پاکستان محفوظ رہتا، وہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الطب کے اندر، اذا سمعتم بالطاعون بارض، یہ کرونا وائرس بھی طاعون کی طرح کہ وہ بھی لگتا تھا اور پھر اس سے اموات شروع ہو جاتی تھی، مرنا شروع ہو جاتے تھے لوگ۔ اذا سمعتم بالطاعون بارض، کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ پر طاعون کی بیماری آ گئی ہے تو فلا تدخلوها، تو اس علاقے میں داخل مت ہو، یہ ایک تدبیر کہ وہاں پر مت جاؤ۔ اگلی بات، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور کسی جگہ پر جب یہ طاعون ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ اس جگہ پر ایسی جگہ پر طاعون پھیلا ہے، وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جو شخص وہاں پر پہلے سے موجود ہے، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے دی کہ جو شخص وہاں پر موجود ہیں، جس علاقے میں وہاں پر طاعون پھیلی ہے، تو وہاں سے ہرگز نہ نکلیں اور وہیں پر ہی رہیں۔ اب اس وقت ماڈرن سائنس بھی، میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے کہ اگر جس علاقے میں یہ وبا ہے، وہاں سے جو لوگ نکلیں گے دوسرے علاقے میں جائیں گے تو ان میں بھی یہ وبا پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اب جس ملک کے اندر یہ کرونا وائرس تھی، یہ وبا تھی یا ابھی ہے، وہاں سے لوگوں کو نکال کر پاکستان میں انٹر کرانا، تو یہ اس حدیث کی، شریعت کی صراحتاً مخالفت، اور اس کی وجہ سے اب پورا ملک مصیبت کے اندر کہ اس حدیث پہ عمل نہیں کیا گیا اس وقت جس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ ایران کے اندر یہ کرونا وائرس کے نام سے ہے مرض، اب وہاں سے لوگوں کو پاکستان میں انٹر کرنا، وہاں پر آئسولیٹ کیا جائے، وہاں پر ان کو جو ہے کرنٹینہ کے اندر رکھا جائے، وہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، جب ٹھیک ہو جائیں پھر پاکستان میں ان کو انٹر کرایا جائے۔ اب جب کہ کرونا وائرس موجود ہے اور اس وقت اس سرزمین پر یہ بیماری آ گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع بارض وانتم بہا، اور جب جس زمین پر یہ بیماری ہو اور تم وہاں موجود ہو تو فلا تخرجوا منها، وہاں سے ہرگز مت نکلو، وہیں پر رہو۔ تو اب وہاں سے نکل کر آنا، وہاں پر ان کو آئسولیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہاں پر ان کو لے آ کر پوری قوم، پورے ملک کو لاک ڈاؤن کی طرف لے جانا اور اتنی مصیبت میں اتنی عوام کو ڈالنا، یہ اس حدیث کے اوپر عمل کو چھوڑنا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا مجبوری تھی کہ چائنا کے اندر بھی یہ مرض آیا ہے، یہاں کے اسٹوڈنٹس، میرا اپنا رابطہ ان کے ساتھ، چائنا کے اندر وہ میڈیکل کر رہے ہیں، میرا اپنا دوست ہے وہاں پر، فون پہ رابطے ہوئے ان کے ساتھ، تو چائنا ان کی ٹریٹمنٹ کرتا رہا، وہاں ان کو آئسولیٹ کیا، وہاں ان کو جو ہے آئسولیشن کے اندر رکھا گیا، تو اب اس نے اتنا ساتھ دیا ہے، اس نے آنے نہیں دیا پاکستان میں کہ یہاں پر بھی پھیل جائے گی۔ تو اس ایران ملک کو بھی چاہیے تھا ہمارے پاکستان کا ساتھ دے، اور اس وقت وہاں کی جو یہاں کے لوگ وہاں پر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا تعاون کریں کہ جہاں پر وبا ہے وہاں سے نہ نکلیں حدیث کی روشنی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاں پر یہ وبا ہو وہاں سے نہ نکلو، تو اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ آئی ہے مصیبت پوری دنیا کے اوپر، تو یہ کس لیے ہے؟ لیونذرکم، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تاکہ ڈرایا جائے تمہیں، ولتتقوا، ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، لعلکم ترحمون۔ اب جب یہ ہوگا، انسان جب ڈر جائیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گی، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، لعلکم ترحمون، تو پھر اللہ کی رحمت آ جائے گی، پھر اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔